عرفانی کمیونٹی سروسز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارا جو اس وقت دور اس دنیا کا گزر رہا ہے اور جس طریقے سے محبت اور اخوت اوور آل کمیونٹی میں نظر آ رہی ہے، اور جیسے نیو یارک سے لے کے ٹیکسس تک، کیلیفورنیا سے لے کے فلوریڈا تک، اور یو ایس کے تمام سٹیٹس میں اور پھر پوری دنیا میں اس لحاظ سے یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کریں. گورنمنٹس تو ساری دنیا کی اوور ویلمڈ ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، باقی دنیا کی کنٹریز ہوں. اسی لحاظ سے نان پروفٹ آرگنائزیشنز، جن میں بڑی اچھی آرگنائزیشنز یہاں پہ ہیوسٹن میں تقریباً 10 20 25 آرگنائزیشن جو مل کے کام کر رہی ہیں. کل ایک بہترین افطار بھی کرایا ہمارے جو اس شو کے روح رواں ہیں محمود عرفانی فرنٹ لائن پہ، وہ بھی ان کے ساتھ اس ٹیم کا حصہ بن کے جو ہے وہ افطاری ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. لیکن کیا لوگوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے مسائل جاری و ساری ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے to become the bridge between the person with a problem and the resources for the solution. یہ مقصد ہے اس پروگرام کا. محمود عرفانی صاحب، ہمارے پروگرام کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ مسائل اور وسائل کے درمیان آپ ایک برج بنیں. کل جب آپ گئے اپنے ہیوسٹن میں افطار کی والنٹیئر ڈیوٹیز پہ، اور آپ کی ساری ٹیم وہاں پہ آپ کے ساتھ موجود تھی، آپ نے باقی سالوں سے کمپیئر اگر کریں تو کیا مختلف دیکھا آپ نے کل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. السلام علیکم میرے سارے ساتھیوں. کل ماشاءاللہ پروگرام تو ایک نئے طریقے سے افطار کا ہیوسٹن میں ہوا، اور بہت زیادہ انٹرسٹ لوگوں نے دکھایا، والنٹیئر کا جذبہ تھا. لیکن جو کمی تھی کہ دیکھو نا، ہم لوگ عادی ہیں ہاتھ ملانے کے، گلے ملنے کے، پیار کرنے کے، اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. چاہے گورنمنٹ کتنی رکاوٹیں ڈالے، ہم بے چین ہو کے کسی اپنے کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں. وہ کمی شدت سے محسوس ہوتی رہی، کیونکہ چاروں طرف سارے ہمارے والنٹیئر ایک خاص جذبے سے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا وہ خود کرے سب کی مدد. تو یہ ایک جذبہ نظر آیا. اور خلا میں سیدھا بتاتا ہوں، مجھے تو ہر لمحے ہر بندے سے جو ہے گلے لگنے کا، ہاتھ ملانے کا جذبہ تھا. وہ ہمارے لیے ایک نیا سوشل سسٹم آج کل آ گیا ہے. چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ماسک لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہم ایک نئی دنیا میں اب انٹر ہو گئے. تو وہاں ماشاءاللہ لوگوں کو بڑھتا رہا، لوگ آتے رہے. ماشاءاللہ میرے خیال میں 2000 سے زیادہ افطار باکس بانٹے گئے. میئر بھی تھے، سعید شیخ بھائی بھی تھے، اور ماشاءاللہ بہت سارے. میں کس کا نام لوں؟ ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ دوسرے کی خدمت کرے. تو یہ جذبہ میں نے دیکھا. اور کمی تو بہرحال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جو افطار ہوتے تھے وہ سب ساتھ ہوتے تھے. بہت سارے ڈگنیٹریز، بہت ساری کمیونٹی انٹرفیتھ کے لیے ہمارے ہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بہت سارے آتے تھے. تو وہ بہرحال بہت شدت سے کمی محسوس ہوئی. ایک بہت امپورٹنٹ انٹرفیتھ کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں مذہب سے بالا تر ہو کے، ہر چیز سے بالا تر ہو کے ایک ٹیبل پر لوگ بیٹھتے رہے. وہ بہرحال کمی شدت سے محسوس کی ہے. جی بہت زبردست. عرفانی صاحب ایک کالر سے شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ آن رہے ہیں ٹی وی 1 USA پہ. ہیلو جی، آپ آن رہے ہیں ٹی وی 1 USA پہ. جی ریسٹورینٹ کے لیے میں ریسٹورینٹ کے لیے کال کر رہی ہوں. اچھا، کس کے لیے کال کر رہی ہیں؟ ریسٹورینٹ کے لیے کال کر رہی ہوں. اچھا، HDF کے ریسٹورینٹ کے لیے کال کر رہی ہوں. اوکے. سگنل کچھ ٹھیک نہیں تھا، ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن کسی ٹیسٹ کے لیے کال کر رہی تھی. دوبارہ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں. عرفانی صاحب، میں بھی کل جب آپ کے قریب سے گزرا تو آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا، میں نے پہچانا نہیں. اب 50-60 لوگ ماسک پہن کے کھڑے ہیں تو بندہ گزر ہی جاتے ہیں. پھر میں واپس آیا، آپ کی آواز سنی تو. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی عرفانی صاحب، آپ کی ٹیم اور بہت سی آرگنائزیشن اس وقت، مطلب انبلیویبل تعداد میں یہ آرگنائزیشنز ساری کی ساری اتنے پیارے طریقے سے کام کر رہی تھیں. لیکن ناظرین، یہ واقعی ایک بات ہے کہ اتنے چہروں کو یہ ایک موقع ملتا ہے سال کے بعد سب سے ملنے کا. ایک جو ہیوسٹن میں افطار ہے، اس میں
اتنے لوگ آتے ہیں 1800 2000 اس کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں, اور ہیوسٹن کے شہر کے جو ملاقات ہوتی ہے لوگ کیچ اپ کرتے ہیں, وہ نہیں ہو سکا. لیکن والنٹیئرز نے ہر آنے والی گاڑی کو ان کی پوری فیملی کے لیے, کل بلکہ میں نے ایک فوٹیج بنائی اس کی ڈبے کی, اپنا مرفانی صاحب جو انہوں نے 4 فیملیز کے ڈبے کو دیا, تو اس میں کم از کم 8 لوگوں کے کھانے کا انتظام ضرور تھا. پھر جو ایک بڑا اچھا سسٹم بعد میں ہوا کہ انہوں نے اپنا ایک لائیو شو کیا ہیوسٹن سٹی ہیوسٹن کے اس سے پروگرام سے, اور اس کی دعا کا اور اذان کا وقت روزہ کھلنے کے وقت کے ساتھ ملا. تو میں ان کے مین پیج پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کامنٹس آ رہے ہیں, کیا کامنٹس نہیں آ رہے ہیں. اور کنگریچولیٹ کرتے ہیں آپ کو, سعید شیخ صاحب کی ٹیم کو, پی ایچ جی ایچ کو, آئی ایس جی ایچ کو, ہیلپس فار نیڈی کو, اکنا کو, ہیلپنگ ہینڈ کو, ہر بندہ ساتھ ملا ہوا تھا. ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پروگرام میں. ڈاکٹر اعجاز خواجہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے, ڈاکٹر خورشید ضیاء سائکیٹرک ہیں وہ بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑا بھرپور پروگرام رہے گا. سیکنڈ, اس میں ناظرین کی کالز جو ہیں وہ تھوڑی سی ہو جاتی ہیں ڈراپ, ہمیں تھوڑی سی شکایت ملی ہے مرفانی صاحب کے کالز ڈراپ ہو جاتی ہیں, تو میں کوشش کروں گا انٹرپٹ کر کے اسپیکر کو وہ کالز لے لوں. آج کوشش کروں گا کیونکہ آج بھی ہم پہ کوئی 2-3 کالز اس طرح سے وہ اسکپ ہو گئی ہیں. تو مرفانی صاحب کل تو گزر گیا, اچھا ہو گیا, سکسیسفل ہو گیا. لوگ ابھی بھی پریشان ہیں, تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے سٹی آف ہیوسٹن میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں, آپ کو کسی مسئلے کے حل کے لیے ریسورسز ڈھونڈنے ہیں تو فیل فری ٹو کال مسٹر محمود مرفانی. مرفانی صاحب تھوڑا سا ذرا بتا دیں ریسورسز دوبارہ سے پروگرام کے شروع میں, تاکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ان لائن رہے. دیکھیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا فون نمبر ہے 8326601848, اور ویب سائٹ جو سمپلیفائڈ ہو گئی وہ ہے ہیلپس HELPS نمبر 4. اور یہ اسکرین پہ موجود ہے, اور اسکرین پہ موجود ہے. کالر لیتے ہیں اپنا مرفانی صاحب. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں ٹی وی 1 USA پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ محمد ٹھیک ہے جی جی وعلیکم السلام. کیا جی مسئلہ ہو رہا ہے, آن ایئر نہیں ہو رہا؟ جی ایک بات پوچھنا یہ ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں. جی جی میں ایک اسکالر صاحب سے بات کیا تھا جو اسلامک اسکالر ہیں. انہوں نے بتایا کہ 7ویں ہجری میں اسی طرح کا ایک بغداد میں وبا پھیلی تھی, اور اس کی زیادہ پھیل چکی تھی کہ ہر شہر سے 70-80 جنازے اٹھ رہے تھے, اور کئی لوگوں نے بیٹھ کے اسی سلسلے میں بات کرنا شروع کیا. کیا ہوا, نماز دعائیں مانگ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے آپ نے بتایا آخر میں تمام صحابی نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کری, اس میں ڈسائڈ کرے یہ کہ اس ملک میں بہت وحیانت بہت بڑھ گئی تھی, بے حرمتی بہت بڑھ گئی تھی, لوگ شرابیں پی رہے تھے, گندے ہو کے ناچ میوزک ڈانس کر رہے تھے, لڑکیاں بے حجاب ہو گئی تھیں, گندے لباس میں تھی. اس پر زور دیا انہوں نے کہ اس کو کم کرنا چاہیے. تو چنانچہ جا کے اناؤنس کیے, اعلان کیے سارے شہر میں کہ وحیانت کو کم کرو, شراب کو پینا بند کرو, یہ بے حیائی بند کرو. تو اس کے بعد ہوا ایسا کہ گریجولی وہ وبا کم ہونے لگی. جی جی تو یہاں بھی اگر اس طرح سے کام کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. میں ایسی مہم شروع کیا تھا یہاں پر, یہاں کے ہمارا سٹی ہال میں, یہاں میں نے بات کیا تھا مقصد کے لیے. جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, بڑی زبردست انہوں نے بات کی. لیکن آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے محمود صاحب, آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ خیانت کا ہے, بے ایمانی کا ہے. ہمارا اس وقت کے معاشرے کا مسئلہ ایمانداری نہ ہونے کا ہے. ہمارا اس وقت کے معاشرے کا مسئلہ فائنینشیل کرپشن, ڈیلنگز کے اندر کرپشن ہے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں کیا ایگری کروں. ہم جب اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں یا آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہم کس راستوں پہ چلے ہیں, ہم نے اپنی خواہشوں کو کس طرف ڈالا ہوا ہے. آج ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ساری چیزوں جس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں, یہ لے لوں, مال بنا لوں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے محلوں میں بند ہیں, اپنی گاڑیاں کھڑی رکھی ہیں, منہ کو ڈھانپ کے. اللہ تعالیٰ نے کہاں لے کے آیا؟ اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی تھی وہ اگر ہم نے کی ہیں تو ہم بھگت رہے. تو میں کوئی مولانا یا فتویٰ دینے والا تو نہیں ہوں. ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکے آئینے میں کھڑے ہو, وہ پوری ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں, تو یہ سوال کا جواب میرے خیال ہے آپ کو خود ہی مل جائے گا. بالکل بالکل. اور یہ مرفانی صاحب, یہ مسائل جب تک حل نہیں کیے جائیں گے, اور جب تک آپ جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کی پچھلے 1-2 پروگراموں میں کچھ چیزیں, پھر وہ امپروو بھی ہوئیں شاید آپ کے لیے,
اور اس پروگرام میں ناظرین اگر آپ کو لوکل مساجد کے اندر، لوکل چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے اندر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ مارفانی صاحب سے ریچ آؤٹ کریں تاکہ وہ چیز ہم جو ہے ڈسکس کر سکیں پروگرام میں. اور ڈسکشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو. ڈسکشن کا مطلب یہ ہے ہم امپروو کر سکیں. مارفانی صاحب ہیلپ فار نیڈی کے پلیٹ فارم سے کچھ تھوڑی سی تھی کہ 1-2 ہفتے پہلے ویب سائٹ تھوڑا سا ایکٹ اپ کر رہی تھی، وہ چیزیں فکس ہو گئی؟ ہاں تقریباً فکس ہو گئی ہیں اور فکس ہو رہی ہیں. میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ریسنٹ کچھ ایریے جو ضروری ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتا دوں. دیکھیں ماشاء اللہ ہیوسٹن شہر میں ہیوسٹن کے لیے ایک پروگرام اناؤنس کیا گیا ہے جو کہ رینٹ پیمنٹ کے لیے، کہ ہیوسٹن میں رہنے والے وہ سارے افراد جو ایک خاص انکم بیس کے نیچے ہیں، یعنی ایک آدمی اگر 40,000 سے کے کم عمر، ایک انڈیویجل ہے تو 40,000 سے کم، اور 4 افراد اس کی فیملی ہے تو 60,000 کے کم افراد کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ فائدے کے لیے پوری ویب سائٹ ہے. لیکن میں ہر ایک سے درخواست کروں گا جو لوگ اپارٹمنٹ یا کسی بھی لینڈ لارڈ کے ساتھ رہتے ہیں اور لیز سائن کیے، وہ اپنے اپارٹمنٹ کی لیزنگ آفس میں چلے جائیں اور لیزنگ آفس میں جا کے ان سے ڈسکس کریں اور وہی اپلائی کرے گا، ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ ملے گی. ہمارے یہاں ماشاء اللہ IHJ اور انیسا کے پاس بھی انہوں نے بھی اپنے فارم دیے ہیں، تو سارے ٹیننٹس جو ہیں وہ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. یعنی وہ چاہیں تو اس فون نمبر پہ ان کی ہیلپ لائن ہے، اگر آپ نوٹ کریں تو 713-352-0445. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 713-352-0445 پہ آپ کریں گے تو یہ IHJ کی ہیلپ لائن ہے، انیسا وومن سینٹر کی ہیلپ لائن ہے. آپ وہاں سے معلومات کریں اور ان کا آن لائن میرے پاس ہے فارم، اگر آپ چاہیں گے تو ابھی لوڈ ہو رہا ہے وہ، تو آپ وہ فارم بھی بھر کے ان کو بھیج سکتے ہیں. 13 تاریخ کو صبح 10 بجے سے اپلیکیشن لینا شروع ہوں گی اور وہ بڑا لمیٹڈ عرصے کے لیے ہے. تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے لیزنگ، اگر آپ کو کوئی بھی معلومات نہیں ہے تو آپ اپنے اپارٹمنٹ کی لیزنگ آفس میں جائیں، تو لینڈ لارڈ کے تھرو وہ اپلائی ہوگی، آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ ان کو کرایہ ڈائریکٹ ملنا ہے اور جن لوگوں نے ان کو کرایہ نہیں دیا ہے تو وہ ان کو خود جلدی ہے. تو آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو 2 مہینے کا کرایہ کم سے کم $1,055 کرایہ مہینے کے حساب سے وہ دیں گے. ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے اپریل اور مئی کا دیں گے. یہ ایک بہت ضروری بات پتہ نہیں. سٹی آف ہیوسٹن کا نمبر بھی ہے تو دے دیں اگر آپ کے پاس ہے. سٹی آف ہیوسٹن کا کوئی نمبر نہیں ہے، ان کی ویب سائٹ سے جو میں نے لوڈ کی ہوئی ہے اور ابھی بھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. لیکن باقاعدہ سٹی آف ہیوسٹن کے بجائے آپ اپنے لیزنگ آفس میں چلے جائیں اور مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں آپ کو لنک دے دوں گا. وہ لمبی لنک ہے تو میں یہاں پر اور وہ ٹیلی فون سروس نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے. اور فوڈ کے لیے مارفانی صاحب جو سینئرز ہیں، آپ نے رینٹ کا بتا دیا، ICH انسا، اور آپ نے اس کے لیے سٹی آف ہیوسٹن کے دے دیے ریسورسز، رائٹ؟ فوڈ وغیرہ کے لیے کیا چل رہا ہے ہیوسٹن میں؟ دیکھیں فوڈ کے لیے ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ اب مسجدیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں. IHJ کی مسجدیں ابھی کھلی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مسجدیں کھل گئی ہیں، لیکن IHJ کی بہت ساری مسجدوں میں ماشاءاللہ روزانہ افطار کے باکس بانٹے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے مسجدیں کھول دی ہیں اور وہاں سے مدد ملنا شروع کی. میرے پاس سٹی پہ روزانہ ہم لوگ دوپہر کو 12 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک کھانا بھی دیتے ہیں، ہمارے یہاں افطاری بھی ہوتی ہے اور ہم گروسری بھی دے رہے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ سلسلہ 2 مہینے سے بلا ناغہ چل رہا ہے. غریب، امیر، مسلمان، غیر مسلم، یہ اس کے علاوہ بہت سارے اداروں نے بہت سارے راشن کے جو ہے باکسز ڈسٹریبیوٹ کیے. ہیوسٹن فوڈ بینک ماشاءاللہ ہر ہفتے IHJ کی کسی نہ کسی مساجد میں ماشاءاللہ اناؤنسمنٹ مسلسل ہو رہے ہیں اور وہاں مساجد میں انہوں نے بہت سارے انتظامات کیے اور بہت سارے ادارے مسلسل نوٹ کریں، انفارمیشن دے رہے ہیں. تو ہر جگہ ماشاءاللہ بٹ رہا ہے. آج سے حمزہ مسجد نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بھی آج سے ماشاءاللہ افطار کے باکس بانٹیں گے اور لوگ آن لائن بھی جا کے ان سے بات کریں یا وہاں جائیں تو انشاءاللہ ان کو افطاری باکس. چرنیا نظار چرنیا جو ہے وہ ان کا ایک گروپ ہے ماشاءاللہ چیریٹی ہیلپنگ ہیومینٹی، وہ
यहाँ सवाई रेस्टोरेंट में माशाल्लाह रोजाना शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक माशाल्लाह इफ्तार के डब्बे बांट रहे हैं। इसी तरह फूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जमा कर लिया। मैं खुद कई लोगों के घर जाकर देखा है, तो उन्होंने खुद भी मुझे बताया कि हमारे पास माशाल्लाह फूड की अवेलेबिलिटी वाफिर है। दूसरे जो मसाइल है वो अभी डॉक्टर साहब से होंगे। एक कॉलर लेके ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनर हैं TV1 USA पे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनर हैं TV1 USA पे। जी लाइव शो चल रहा है, बताइए। जी आप जी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आप लाइव हैं टीवी पे। ओके सॉरी, नहीं मुझे लगा था कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल था। अच्छा वो टेलीविजन पर है आई थिंक। जी ये टेलीविजन पे है, आप टेलीविजन पे ऑन एयर हैं अभी। आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। नहीं क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, मुझे लग रहा था कि कॉल में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके टेलीविजन था। ओके गॉट यू नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बहुत से रिसोर्सेज आयजा चला रही हैं इस वक्त। आयजा थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। सब कुछ हो रहा है। छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। और भी बहुत से ऐसे रिसोर्सेज। महमूद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुशामदीद वक्फे के बाद। मारफानी साहब, हमारी डिस्कशन कंटिन्यू हो रही थी अपने रिसोर्सेज पे। यहाँ पे नाज़रीन मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि कल TV1 USA के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और ये आपके हुस्न इफ्तार से मारफानी साहब एक्सक्लूसिवली देसी टीवी चैनल जो है, ये TV1 USA का जो हमारा है, जो USA का लोकल चैनल है TV1 USA की पूरी टीम वहां मौजूद थी और ये एक्सक्लूसिवली एयर हुआ है सब कुछ। तो TV1 USA की टीम बड़ी मुबारक की मुस्तहिक है। यहाँ पे टेक्निकल टीम, कैमराज, मार्केटिंग पीपल, आप भी TV1 का हिस्सा हैं। तो दैट्स गुड। ये बहुत अच्छा था हमारे साथ। और अब जी डॉक्टर ख्वाजा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और डॉक्टर खुर्शीद भी ज्वाइन करेंगे। उनको भी स्क्रीन पे लाते हैं थोड़ी देर में। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ द ग्रेट डॉक्टर्स हियर। और जो मुझे पता है आप में से एक जो है वो तो साइकियाट्रिक हैं और दूसरे माशाल्लाह शिफा क्लिनिक के चेयरमैन हैं। और दोनों रिसोर्सेज हमारे प्रोग्राम में बड़े जबरदस्त तरीके से फिट होते हैं क्योंकि दोनों सर्विसेज को महमूद मारफानी साहब बहुत प्रमोट करते हैं। चाहे वो शिफा की सर्विसेज हैं, शिफा तो खैर हमें लगता है ऐसा कि मारफानी साहब पैदा ही शिफा क्लिनिक में हुए। तो क्योंकि जी और कोई लफ्ज नहीं निकलता इनके मुझसे सबसे पहले शिफा वॉलंटियर। सो ही वेयर्स दैट बैज विद लॉट्स ऑफ ऑनर। सो बोथ डॉक्टर्स को वी वेलकम टू द शो। डॉक्टर खुर्शीद साहब से शुरू करते हैं थोड़ा सा। और आपकी तरफ आने से पहले मारफानी साहब जरा अपनी थॉट्स कंक्लूड कर लें जो आप प्रोग्राम से पहले, ब्रेक से पहले बता रहे थे जरा। एक तो मेरे पास एक रिसोर्सेज अभी बहुत है और वो मेरी वेबसाइट पे भी मिलेंगे और मेरे फोन नंबर पे भी ले लें क्योंकि बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं तो हम उनसे बात करेंगे। मेरे पास एक सोर्स आई है जो स्टैंड टुगेदर फाउंडेशन है, वो इमरजेंसी रिलीफ दे रहे हैं। ये मैंने वेरीफाई अभी तक नहीं की, लेकिन मुझे नॉर्थ कैरोलिना से मेरे क्लाइंट ने बताया कि उनको चेक मिले हैं। उसका जो वेबसाइट है उसका नाम है fund.uptogether.org। उसकी वेबसाइट का नाम मैं दोबारा दोहराता हूँ, फंड FUND.uptogether.org। इस पे आप जाएं और वहां आप अप्लाई करें। तो ये एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज एक खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत वो दे रहे हैं। मेरे पास उसकी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, उनकी वेबसाइट खुल रही है, बाकायदा ऑफिशियल लग रही है और मुझे किसी ने कंफर्म किया है तो मैं इसको लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दूंगा तो वो भी वेरीफाई करें। और वहां से उन्होंने कंफर्म किया तो उनको चेक मिले। मेरे पास उनका फोन नंबर भी है और वो जो है वो भी मैं बयान कर देता हूँ, 510-452-9341 फोन नंबर है, 510-452-9341। ये स्टैंड टुगेदर फाउंडेशन है। तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो वो एक इमरजेंसी $500 की पूरे अमेरिका में लोगों की मदद करे। तो हो सकता है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन है, उसकी लिमिटेशन डेफिनेटली होगी। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें। और ये ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये इन्फॉर्मेशन आप जरा भेज भी दीजिएगा बाद में ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम की शुरू करते दोबारा
آپ کو ٹیکسٹ کر دیا. ابھی آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. عرفانی صاحب جی 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 کل ماشاء اللہ جو وہاں کوریج تھا ٹی وی 1 کا, اور میں نے دیکھا کہ ہماری جو فرح اقبال ہر طرف بھاگ رہی تھی, جیسے فرح اقبال صاحب کا شو تھا. ماشاء اللہ انہوں نے بہت محنت کی, اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ٹی وی 1 کی ٹیم کو کہ ماشاء اللہ انہوں نے شاندار پروگرام پیش کیا, انہوں نے ہر چیز کور کی ماشاء اللہ. تو یہ ایک کمیونٹی سروس ہے. میں اس کو اسی طرح لیتا ہوں کہ لوگوں کو معلومات دینا اور ایک ایک چیز کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتانا, اور سارا دن یہ پروگرام چلتا رہا. اور میں خود وہاں تھا اور میں نے دیکھا کہ ٹی وی 1 کی ٹیم اور خصوصاً فرح اقبال اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ماشاء اللہ ہر چیز کو کور کرے. جزاک اللہ, سلام پیش کرتے. اب آپ شکریہ. جی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز خواجہ. ہم ڈاکٹر خورشید سے شروع کریں گے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں, عرفانی صاحب نے کوئی ایسا کونا چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ ڈاکٹر اعجاز خواجہ اور شفا کلینک کا ذکر نہ ہو, لیکن ناظرین کے لیے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں, دین ویل گو ٹو ڈاکٹر خورشید. میں آئی ایم دا چیئرمین آف دی شفا ہیلتھ سروسز, اور اس سے پہلے میں نے کئی کمیونٹی ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ڈیولپ کی ہیں. مجھے کوئی تقریباً 20 سال لگے ہیں آرگنائزیشنز کو بلڈ کرنے میں. اس سے پہلے پاکستان میں بھی میں نے کئی آرگنائزیشنز, نان پروفٹ انسٹیٹیوشنز کھڑی کی ہیں جو میٹرنل چائلڈ ہیلتھ پر ایجوکیشن پروگرامس ہیں اور ہیلتھ کیئر سروسز. یہ پاکستان میں کیے, بنگلہ دیش اور ادر کنٹریز کے اندر بھی ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن پروگرامز میں سپورٹ کیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر نہ صرف ہیوسٹن, ٹیکساس اور ڈالس, بلکہ میں نے پروگرامز کام کیے ہیں ان اوہایو, جارجیا, اسٹیٹ آف کینٹکی اینڈ ادر پلیسز. So I have a lot of managing healthcare services and programs. So inshallah بات کریں گے مزید as we progress. ڈاکٹر اعجاز, ہر فن مولا when it comes to healthcare organizations and their launching, CEO ہیں شفا کلینک کے. ناظرین آپ کو تھوڑا سا سگنل میں مسئلہ تھا, آواز نہیں آئی, مجھے کو تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے چونکہ ان کا والیوم کا تھوڑا سا پرابلم تھا. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر اعجاز جو ہیں وہ پاکستان, بنگلہ دیش, ہیوسٹن, ڈیلس اور کتنی جگہ پہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیلتھ کیئر کے حوالے سے لانچ کر چکے ہیں. سکسیسفل سی ای او ہیں اس وقت شفا کلینک کے, اور جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے ٹیکنیکل سائڈ سے مجھے اوکے ملتا ہے تو دوبارہ ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر خورشید, بڑا تذبذب کا مسئلہ ہے بچوں کے حوالے سے, بڑا پرابلم ہے وین اٹ کمز ٹو فائنینشیل اسٹریس اور یہ سارا, اور یو بینگ اے سائکیٹرک, واٹ آر یو سیئنگ اینڈ واٹ کین بی ڈن؟ سب سے پہلے تو میں ٹی وی 1 کی ٹیم کو کل کی کامیاب افتتاح ڈنر پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا, اور ابھی مارفائن صاحب نے ذکر کیا کہ کل کی تقریب میں انہوں نے بڑا مس کیا کہ وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے اور لوگوں کو حق نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہمارے بڑا سوشل جو ہے نا ایک نئی پرابلم شروع ہوئی ہے, کیونکہ ہم جو ہے جب لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنے پیار, اپنی محبت, اپنی عزت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہاتھ ملاتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس سوشل سچویشن میں ہمیں کوئی نئی طریقے ڈھونڈنے چاہیے جس سے ہم لوگوں کی عزت کر سکیں اور اپنی جو ہے گریٹنگ پیش کر سکیں. تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس نئے طریقے میں آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں, تھوڑا سا اپنا سر کو جھکائیں, اس طرح سے آپ لوگوں کو گریٹ کریں اور اپنی عزت جو ہے نا ان کو دیں, جو آپ کے مہمان ہیں, دوست ہیں, سب. تو یہ چھوٹا سا میرا آئیڈیا تھا. اچھا, میں آپ سے خاص طور سے بچوں کے بارے میں 2 ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک بچوں کی مینٹل النس پہ اور ایک بچوں کی فزیکل النس پہ. بچوں کی مینٹل النس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا بعض وقت اپنی پریشانی کو یا اسٹریس کو اظہار نہیں کر سکتے. تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ اسٹریس ہوتا ہے تو اگر پیرنٹس جو ہے نا بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں تو وہ بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں, اور بچے اپنے اسٹریس کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں بغیر, ان کو کچھ ہیڈ ایک کی شکایت ہوتی ہے, کبھی وہ ایبڈومنل پین کی شکایت کرتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا اسٹائل بدل جاتا ہے, ان کی اٹینشن کنسنٹریشن پرابلم ہو جاتی ہے, وہ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں. تو اس صورت میں جب بھی آپ یہ دیکھیں تو بہتر ہے کہ اپنے بچے سے آپ بیٹھیں, اس سے بات کریں اور پتہ کریں کیا وجوہات ہیں, کیونکہ اگر ماں باپ نہیں بات کریں گے تو اور کون بات کرے گا. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فزیکل النس ہے کرونا وائرس کی, بچوں کو عام طور پر فزیکل النس جو ہے بہت کم ہوتی ہے, ویری ریئر ہوتی ہے بچوں کو, اگر ہوتی بھی ہے تو مائلڈ ہوتی ہے اور پتہ نہیں لگتا.
لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ بچوں کو ڈائگنوز کیا گیا ایک نئی کنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم. اس میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بخار ہو رہا ہے, بچوں کو ریش ہو رہا ہے, بچوں کے جو نیک کے گلینڈز ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں, اور یہ بیماری جو ہے نا بچوں کی ویسلز کو افیکٹ کرتی ہیں, خاص طور سے ہارٹ کو. اور نیو یارک جو ہے نا 73 کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ کے بچوں کو ایبڈومنل پین ہے اور بخار ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے جو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں. یہ جو کورونا وائرس سے اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ کورونا وائرس میں اس کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں بچوں میں, یا تو اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو ہیں یا اینٹیجن ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. اور خاص طور سے بچوں کو جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے جیسے کاواساکی ایک اور سنڈروم ہے, وہ اسی جیسی ہوتی ہے, اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے, شاید یہ نہ ہو. جب بھی یہ صورتحال دیکھیں آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے فوراً کانٹیکٹ کریں. زبردست. مرفانی صاحب, ہم ڈاکٹر خواجہ کی طرف چلیں گے. جلدی سے ذرا آپ تھوڑا سا ڈاکٹر خواجہ کے بارے میں بھی اور شفا کلینک کے بارے میں بتا دیں. ماشاءاللہ پہلے میں شفا کے بارے میں بتاؤں گا, کیونکہ شفا میں ہی آپ نے صحیح کہا, میں پیدا ہی وہاں ہوں. شفا جب شفا کا نام نہیں تھا اس وقت سے میں شفا کے ساتھ ہوں. مجھے تقریباً کوئی 24-25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا. میں نے شفا میں ہر چیز دیکھی ہے ماشاءاللہ, اس کی نیت کے ساتھ رہا. شفا پہلے دن سے اسی جذبے کے ساتھ قائم کی گئی کہ ہم اپنے کمیونٹی کی خدمت کریں گے. ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کے لیے ہمیں اپنے ہی اداروں کی ضرورت ہے, اور ماشاءاللہ شفا نے ابتدا سے ہی بہت محنت کی ہے اور کام کرنا شروع. کئی لوگ اور کئی اچھے لوگ آئے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور شفا کو ایک خاص لیول پر گئے. آج ماشاءاللہ ہماری کوئی تقریباً 7 کلینک ہو گئے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. آج شفا کو بہت اچھا بندہ ملا ہے جو ڈاکٹر خواجہ کی صورت میں. میرے بہت پیارے دوست ہیں اور میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بہت ایگریسو ہے, اور میرے ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں ایک اور جان پڑ گئی ہے کہ آج کل رات دن محنت کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعاون سے اور کمیونٹی کے تعاون کے بغیر کوئی ادارہ نہیں. خدمتیں اور میڈیکل ایریا میں جو خدمت ہے وہ مہنگی ہے. تو ہم آپ سے درخواست کرتا ہوں میں کہ آئیں, اپنا حصہ ڈالیں شفا میں. شفا کو آج ڈونیشن دیں, زکوٰۃ دیں, اپنے فنڈ دیں, تو یہ اور ترقی کرے. آج ڈاکٹر اعجاز آئے ہیں ماشاءاللہ, اتنا کام کر رہے ہیں میرے ساتھ مل کے, اور اپنے اس پہ ایک ایکسپرٹ بندہ آج اللہ نے ہمیں دے دیا شفا میں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں شفا انشاءاللہ ہماری کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے لیے ایک میڈیکل کالج اور انشاءاللہ ایک میڈیکل یونیورسٹی تک لے جائے گی. ہمارا وومن سینٹر بھی ہے, وہ اتنی خدمت کر رہا ہے. لیکن حضور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری کمیونٹی اب آئے, زکوٰۃ, صدقات اور ڈونیشن دیں تاکہ ہم مزید خدمت کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمیں اس کے ساتھ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو آپ اگر ساتھ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں بڑھیں. میں ڈاکٹر خواجہ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ مزید تفصیل سے بتائیں, اور ماشاءاللہ ہی از ایکسپرٹ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے اینی مور. ڈاکٹر خواجہ, ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر خواجہ, آپ کی جو ریزومی ہے بڑی لمبی چوڑی ہے سکسیسز کی, لیکن ایز وی نو ناظرین, ہم کوئی بھی ادارہ, میں نے اپنی آنکھوں سے شفا کلینک میں درد سے بھرے مریضوں کو آتے اور دعائیں دیتے ہوئے, عورتوں کو, بہنوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلمانوں کو, ریگولر کمیونٹی میں دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ کا صدقہ اور خیرات اگر کسی جگہ پہ لگتا ہے تو ڈاکٹر خواجہ آپ لوگ 15 کو ٹیلی تھان کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر خواجہ. پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ اس وقت کر کیا رہا ہے. جی, ہیلتھ کیئر کمیونٹی سروسز کے 3 میجر کمپوننٹ ہیں. اس میں پہلا بڑا کمپوننٹ جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے وہ ہے ویمن شیلٹر. اس ویمن شیلٹر کے اندر وہ عورتیں جو معاشرے کی زیادتیوں کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے, اکنامک ڈسٹریس ہے, اور ابھی کووڈ کی وجہ سے جو ہم گزر رہے ہیں حالات سے, جن میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, گھر میں بند ہیں, تو اس وجہ سے ان کو خاص طور پر عورتوں کے لیے وائلنس کی سچویشنز بڑھ گئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیبروری سے لے کر مارچ تک ہمارے کیسز آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں. اس سینٹر کے اندر ہمارے پاس بچے ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ان کو بہت ہی اچھی فیسلٹی مہیا ہوتی ہے. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو عورتیں اس ظلم زبردستی کا شکار ہیں, ہم ان کے لیے ایک ویمن امپاورمنٹ پروگرام بنائیں جس میں وہ خود اپنی مدد آپ پر اپنی زندگی گزار سکتی ہوں.
اس وجہ سے اب تو اس وقت تو وہ لاچار یا مجبور ہیں، لیکن ان کے لیے ایک راستہ، ایک ذریعہ بنانے کی ہم کو ضرورت ہے. اس وجہ سے شیلٹر بہت عرصے سے کام کر رہا ہے. گزشتہ سال کوئی 2070 نائٹس بچوں اور عورت وہاں گزاری، اور وہ ماشاءاللہ اپنی جگہوں پر راستے میں اور ایک انڈیپینڈنٹلی اور آزاد زندگی گزار رہی ہیں، بہت خوش ہیں. یہ کارنامہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ڈونر ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے، سال کا گالا رمضان کے اندر ہوتا تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے ہم 15 تاریخ کو مئی 15 5 سے 7 تک ہم اس ٹی وی 1 کے تعاون کے ساتھ یہ پروگرام ٹیلیتھون کریں گے، جس میں ہم تمام وہ لوگ جو شفا کے پاسٹ ڈونرز اور جنہوں نے شفا کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے ان کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور شفا کے پروگرامز کو سپورٹ کریں. دوسرا امپورٹنٹ آسپیکٹ شفا کو جو ہے وہ اس کی کلینکس ہیں. جیسے مارفانی صاحب نے بتایا کہ 7 کلینکس ہیں، 6 ڈینٹل ہے اور 6 میڈیکل فیسلٹی. میڈیکل فیسلٹی کا بھی طریقہ کار اس وقت تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو نہ صرف اپنے اسٹاف کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ہم کو آپریشنز کو بھی پروٹیکشن مہیا کرنی ہے. اس وجہ سے ہمیں جو پروٹیکشن میجرز ہیں PPE ہم نے کلینک کو مہیا کی، ٹیکنالوجی کو انہانس کیا اور ٹیلی میڈیسن کا پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا جو بہت کامیابی کے ساتھ المصطفیٰ کلینک، سلام کلینک اور سائن آؤٹ کلینک میں ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اوکے وہ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر والنٹیئرلی، بہت سارے ڈاکٹر جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے، گھر سے بیٹھ پیشنٹ کے ذریعے علاج معالجہ کرتے ہیں اور ان کو پرسکرپشن فیکس کر دیتے ہیں. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. جو اور امپورٹنٹ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں کمیونٹی اویئرنیس پروگرام بھی اسٹارٹ کیا تھا، پرٹیکولرلی اور لو انکم کمیونٹی نہیں کرتی ہیں یہاں سے لے رہی ہیں کووڈ کو، اور کووڈ کا تو آلموسٹ کوئی 78 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 78,000 بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر مسئلہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی پروٹیکٹڈ رہے اور وہ میجرز کے لیے ہمارے ڈاکٹر جان اور دوسرے ڈاکٹر بہت ہی اچھا کے ساتھ ساتھ پبلک اویئرنیس پر ریڈیو میں جا کر ان کو اویئرنیس میں کوئی جو ہے وہ کمیونٹی کا ہے جو جس کا چیمپئن. جی آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سوری فار انٹرپشن کہ تھوڑا سا سگنل بیچ میں سے ایسے ہو رہا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس جو ہیں وہ دوبارہ رہ گئی ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ مئی 15 کو کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہ ٹیلیتھون دوبارہ ہو رہا ہے، ذرا تھوڑا ریپیٹ کریں دوبارہ. ٹائم ہے اور یہ ٹائم کے حساب سے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس میں پارٹیسپیٹ کریں اینڈ وہاں پر آئیں پلیز ٹو دی شفا. اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں یا صدقہ جاریہ دیتے ہیں، ہم 15 تاریخ کو اس کو مزید ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو ان کے ایگزامپلس جو میری زندگی کے اندر جو لوگوں نے صدقہ جاریہ دیے ہیں اور ان کا کس طرح صدقہ جاریہ چل رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہے فیسلٹیز کے اندر، انشاءاللہ ہم وہ 15 تاریخ کو بھی بتائیں گے آپ کو. لیکن اس وقت ہم بتا رہے ہیں کہ اس ٹیلیتھون کے اندر جو 15 تاریخ کو ہو رہا ہے 5 سے 7 بجے تک، اس کے لیے آپ اب اس میں پارٹیسپیٹ اور شفا کا ڈونیٹ کریں، آپ کی زکوٰۃ یا صدقہ یا چیریٹی. دوسرا جو بھی فنڈنگ آپ زکوٰۃ دیں گے، جو بھی فنڈنگ آپ شفا کو دیں گے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. تیسری بات میں آپ کو یہ خاص بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کر لیں اور پیسے دے دیں یا فنڈ کریں، آپ اس کو 12 ماہ کے اندر رکھ سکتے ہیں تاکہ پروگرامز کنٹینیوسلی چلتے رہیں. پرٹیکولرلی جو اس کے اندر روز جو نئی چیلنجز آتے ہیں اس سال بھر کے اندر مینج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز بہت بہت شکریہ. ناظرین سگنل آئی نو واز ویری بیڈ اور ہماری میڈیا کی ورلڈ میں ہم نارملی فیڈ کاٹ دیتے ہیں اور وی موو آن اور واپس آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اعجاز کا میسج اتنا امپورٹنٹ ہے. شفا کلینک
وومن شیلٹر، یہ وہ چیزیں ہیں ہیوسٹن کے اندر جو کہ لائف لائن ہیں بہت سی کمیونٹی کے ممبرز کی. 15 مئی کو 5 سے 7 بجے آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا TV1 USA کو اس ٹیلیتھان کے لیے. ان بٹوین آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے ڈونیشنز شفا کلینک کو بھیجیے، آن لائن بھیجیے، TV1 سے کانٹیکٹ کیجیے، TV1 کے نمبر پہ کال کیجیے اور TV1 کی ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی اس چیز کے لیے. 15 مئی کو دوبارہ یہ ایک لمبا پروگرام ہوگا، یہ فنڈ ریزنگ ہوگا. یہ وہ پروگرام ہے وچ ڈیزروز ایوری ڈالر آف یور ڈونیشن. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے فوراً السلام علیکم، ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین، میں ایمفسائز نہیں کر سکتا اور انسسٹ نہیں کر سکتا کہ شفا کلینک کا جو ٹیلیتھان ہے جو 15 مئی کو ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. 5 سے 7 بجے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن اس کے لیے لائیو کالز آپ کر سکتے ہیں 1855-886-6387 ایکسٹینشن 2 پہ. اس کے علاوہ کسی انفارمیشن کے لیے ڈاکٹر اعجاز خواجہ کو آپ کال کرنا چاہیں ڈونیشن کے لیے 832-475-4559. ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریے. مریم خان 972-955-8898 اور ٹینا ہو 832-382-8233. اور یہ سارے نمبرز ہم بعد میں آپ کے لیے اویلیبل بھی کریں گے. لیکن پلیز پریپیئر ٹو اٹینڈ دس ٹیلیتھان. اٹس این ایکسٹریملی امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آور کمیونٹی. ڈاکٹر خورشید کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر خورشید، آپ نے بچوں کے حوالے سے ذکر کیا، آپ نے باقی چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر خورشید یہ جو شفا کلینک ہے، پھر اس طرح کی اور چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی اسٹرگل کریں گی اور دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ جاب، ان کی وجہ سے بھی کمیونٹی میں سائیکولوجیکل پریشر ایک خاص سیگمنٹ کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. دیکھیں، بات یہ کہ جتنی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے وہ پوری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. چاہے آپ ڈاکٹرز ہوں، چاہے آپ شاپ پہ جاب کرتے ہوں، چاہے آپ اسکول ٹیچر ہوں، چاہے آپ کمیونٹی سروس میں کام کرتے ہوں، تو اسٹریس کا لیول جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اس میں بھی خاص طور سے جو فائنینشیل اسٹریس ہے نا، اس کے بڑے لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 33 ملین جو ہے نا ان امپلائمنٹ کلیم جو سبمٹ کیے گئے ہیں لاسٹ منتھ تک نا. اور یہ تو وہ نمبر ہیں کہ جس میں کہ ہر شخص شامل نہیں ہے. اور بے حساب لوگ جو کہ انڈاکومنٹڈ ہیں، جو آپ کے اسٹریٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو شامل ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ سب نمبر اس میں شامل کر دیں تو نمبر کہیں سے کہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس وقت جو ہے 14.7% ہے. اور امید اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ کے اپ ٹو 20% تک جائے گا. تو جب یہ ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو 3-4 چیزیں بڑی پیدا ہوتی ہیں. ایک تو اینزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے سوسائڈ جو ہے نا بہت اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس، ابھی جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کے کیسز کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. یہی رپورٹ ہیوسٹن کی پولیس کی بھی ہے کہ ان کو ڈومیسٹک وائلنس کی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہے. اور یہ فائنینشیل جو پرابلم ہے نا، وہ کسی فرد کی نہیں ہے بلکہ کمیونٹی کی بھی ہے. ابھی آپ نے میئر کا بیان سنا ہوگا کہ صرف ہیوسٹن سٹی میں $300 ملین کے شارٹ فال ہے ریونیو کے اندر. ابھی جب شارٹ فال ہوگا تو کمیونٹی سروس پرووائڈ کرنا یا مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس کے بڑے جو لانگ ٹرم افیکٹ ہوں گے ہماری مینٹل النس پہ، فزیکل النس پہ، اور سوسائٹی میں کرائم پہ اور اسٹیبلٹی پہ. تو تمام چیزوں کو ظاہر ہے کہ جو کمیونٹی سروسز وہ ایڈریس کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، خاص طور سے مینٹل النس پہ بہت زیادہ. 7 منٹ ہمارے پاس، بلکہ 5 منٹ بچ گئے ہیں. میں ایک ٹرائی اور کروں گا. ڈاکٹر خواجہ، آپ کا میسج ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے سب کو، لیکن لیٹس ٹرائی ود یو ون مور ٹائم کہ دیکھیں کیسا ہے. ہماری ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کو تھوڑی سی ہوئی اس پہ کہ نہیں. ڈاکٹر خواجہ، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن چلے گی تو جو اسٹریس سرٹن سیگمنٹ میں ہوگا، وہ ڈاکٹر خورشید نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. ناظرین، اگر آپ کا صدقہ اور خیرات کسی کو ہیلتھ کیئر افورڈ کراتا ہے، جسٹ امیجن کہ کتنے دکھوں اور دردوں کا آپ نے مداوع کیا. ڈاکٹر خواجہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں اس وقت فائنینشیل لحاظ سے اوور آل باقی آرگنائزیشن؟ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس سامنے ہے وہ ہے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں میڈیکل کیئر، وہ پہلے تو ہماری جو نامینل فی ہوتی تھی $30 تو اب ڈالر کر دیے، 20 سے بھی وہ 10 نہیں دے سکتے ہیں اور کال کرتے ہیں کہ ہم پے نہیں کر سکتے. اگر ایک تو شفا کو یہ ہے کہ اس کی اپنی ریونیو سگنیفیکنٹلی کم ہو، ادر ہے سروس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور اگر آپ کی ڈیمانڈ جاتی ہیں تو اخراجات ڈیفینیٹلی بڑھ جاتے ہیں.
آن دا ٹاپ آف دیٹ کووڈ کے جو پی پی ای کے جو ایکسپینسز ہیں، جس میں آپ کو گلوز دینے ہیں، ماسک دینے ہیں، سینیٹائزنگ مٹیریل چاہیے، کیپ چاہیے، گاؤنس چاہیے، اور یہ سب ہر کلینک کو مہیا کرنے ہیں، پلس میڈیسن کے جو اور اکوپمنٹ تو ہماری کاسٹنگ بڑھ گئی ہے. ایک طرف آپ کی جب بزنس کے اندر کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی ریونیو کم ہو جاتی ہیں تو آپ کی کرائسس، لیکن کرائسس ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں اور حکومت نہیں ہے. تو شفا نے بہت مضبوطی کے ساتھ سپورٹ دے کے سب لوگوں کو پرووائڈ کیا. ہم نے کسی ایک آدمی کو ڈینائی نہیں کیا بیسس آف دیئر اویلیبلٹی آف دا فنڈز، ایبلٹی ٹو پے. انشاءاللہ ہم اسی معاملے کو کنٹینیو کریں گے اپنی 6 کلینکس کے ذریعے، دوسری کلینکس کو بھی اس طرح اسٹرینتھ کریں اور لوگ ہماری سروسز میں آ سکیں. میں آپ کو ایک شارٹ بتا دوں جو امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم صدقے اور کرتے ہیں تو ذات کے ویمن شیلٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مستحکم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ورڈ فقراء ورڈ استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے ہیں. ویمن کے اندر جو کوئی انکم نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ایک پروٹیکٹیو میجرز کے اندر رہتے ہیں یا سیکورٹی میجرز کے اندر رہتے ہیں. دوسرے جو ہیلتھ لوگ ہیں وہ کی کیٹیگری میں حساب سے آتے ہیں، کچھ ارن تو کچھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بالکل اب دوبارہ بند ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی آواز بالکل اب دوبارہ بند ہو گئی ہے. نو پرابلم، میں ان کو اوور آل میسج سمجھ گیا ہوں. 30 سیکنڈز ہے آپ لے لیں. اور نیٹ ورک جو ہے ان کی سائٹ پر تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا، لیکن ہم میک شور کریں گے ٹی وی 1 کی ٹیم کے تھرو کہ فیوچر کا نیٹ ورک ان کا بہتر رہے گا. ڈاکٹر خورشید ذرا 1 منٹ میں 30 سیکنڈ میں ایکچولی کچھ کنکلوڈنگ تھاٹس دے دیں، پھر مارفانی صاحب کی طرف جاتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا ویکسینیشن کے بارے میں اور ٹیسٹ کے بارے میں. ابھی جو ٹیسٹ جو ہے نا 3 قسم کے ٹیسٹ ہیں. ابھی فرائیڈے کو ٹیسٹ نیا جو ہے نا اپروو کیا ہے جو اینٹیجن ٹیسٹ ہے، جو کہ آپ کو 15 منٹ میں ریزلٹ دے دے گا. لیکن اس کے ریزلٹ کے ساتھ یہ کہ اگر پازیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو النس ہے، لیکن اگر نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو النس نہیں ہے. اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے جو ہم کرتے ہیں وہ PCR ٹیسٹ کہلاتا ہے، وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ایک اور ٹیسٹ ہم کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ہم اینٹی باڈی ٹیسٹ. اینٹی باڈی ٹیسٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے. یہ ایک تو اپڈیٹ ہے. اور دوسرے ویکسینیشن جو ہے 100 سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے ان پہ. اس میں سے 8 ویکسین جو ہے نا وہ ہیومن ٹرائل ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک شاید کوئی ویکسین جو ہے نا اویلیبل ہو سکے. مارفانی صاحب کنکلوڈنگ تھاٹس دے دیں 30 سیکنڈز پلیز. دیکھیں بہت ساری ہیلتھ ریسورسز ہے، بہت ساری جگہ کووڈ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو وہ ساری معلومات کے لیے اب کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو میں یہاں نہیں بتاتا. لیکن بہت ساری اب جو کووڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں مسجد مصطفیٰ جو ہے شفا کا وہاں بھی ماشاءاللہ شروع کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ شفا کے بارے میں کہ لوگ ضرور آئیں بھائی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمارا وومن شیلٹر کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں ان کو پروٹیکشن دینا ہے. وہاں ہمیں بچوں کو سنبھالنا ہے، ان کو امپاورمنٹ کرنا ہے. وہ ہمارا پہلا گول ہے شفا کا. اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، یہی وقت ہے کہ آپ جڑیں تاکہ یہ ہمارے ادارے پھلے پھولے اور ہماری جو پریشانیاں کمیونٹی اس کو دور ہو. میڈیکل ایریا میں ماشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر خواجہ رات دن محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ چند دنوں میں بہت ساری اچھی تبدیلیاں دیکھیں گے. اور آج جو ایمرجنسی کی صورت حال میں اس میں ماشاءاللہ ایکٹیویٹی ہمارے سارے والنٹیئر، ہمارے ڈاکٹر مسلسل کام کر رہے ہیں. میں اگین ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پلیز ہیلپ اس، ہیلپ یور سیلف. نو، اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. یہ آپ کے ادارے ہیں، شفا آپ کا ادارہ ہے. خدا اپنی زکوٰۃ صدقات دینے کا وقت بھی یہی ہے. آپ بالکل ٹیکزن کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ صاحب. ڈاکٹر خواجہ صاحب انتہائی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ناظرین، اور وی شوڈ ہیو ہم اگین آن دا شو if possible before this whole thing happens. لیکن ڈاکٹر خواجہ I will try one more time for 30 seconds if we can get some concluding thoughts from you. Let's see. میری اپیل جیسے اپیل ہے کہ صرف فائنانس سپورٹ ہی اس وقت کا حل نہیں ہے. بہت سارے براؤن
ڈاکٹرز نرسز وہ بھی اپنی سروسز کو دیں، اپنے نالج کا نذرانہ دیں، اپنے نالج کا زکوٰۃ دیں، تو ڈاکٹر خواجہ کی آواز کووڈ سچویشن کو کنٹرول کر سکیں. ڈاکٹر خواجہ کی آواز ناظرین پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا چاہتا ہے، لیکن میں ڈاکٹر خواجہ کی کچھ باتیں جو میں اس کمیونیکیشن کے دوران کی طرف سے ٹیکنیکل چیلنجز آ رہے تھے سمجھ سکا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف مجھے فائنینشیل آپ کی جو ہے کوآپریشن کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی وومن شیلٹر، ہماری وومن شیلٹر جو ہماری عورتوں کے لیے ہیں، اس وومن شیلٹر کو سٹرانگ کیا جا سکے. نہ صرف آپ کی مدد اس میں درکار ہے کہ کوئی غریب پیشنٹ آتا ہے جو کہ شفا کلینک سے صحتیاب ہو کے جاتا ہے اور وہ خوشی جو لے کے جاتا ہے، اس کی ساری جو حسنات ہیں، جو گڈنس آف دوز گڈ ڈیڈز ہیں، وہ آپ کے کھاتے میں آ سکیں. رمضان کا مہینہ ہے، ایک مسلمان عورت کے رہنے کے انتظام کر رہے ہیں آپ، ایک مریض کی شفا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ہونے والی ہر خیر کے اندر ڈائریکٹلی آپ اپنے ڈالرز دے کے شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے موقع ہے، ضرور شفا کلینک کے ساتھ اور وومن شیلٹر کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. یاد رکھیے وہ قومیں جو اپنے لوگوں کا خیال خود کرتی ہیں ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہیں، سکسیسفل رہتی ہیں. اور یہ وقت ہے ٹف، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن جو بھی آپ کے پاس بریڈ ہے، جو بھی ارننگ ہے، اس میں شیئر کرنا، یہی جو ہے یہ ایک حکمت ہے، اور یہی ہے ہر نیکی کے جو ہے وہ بالکل ایک بڑے پیمانے پہ اللہ کے پاس قبولیت کے لیے اس رمضان کے مہینے میں. ہمارے ساتھ رہیے. کمیونٹی سروسز ود محمود مرفانی، یور شو ہوسٹ محمد علی سیز. اللہ حافظ ٹو یو. سی یو نیکسٹ ٹائم.